نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اپنا احسانات یاد دلاتے ہوئے کیا فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا احسان ہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسلام کی روشنی سے فیض یاب فرمایا اور تمہاری آپس میں جو دشمنی تھی وہ ختم کر کے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ پھر دوسرا احسان اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ تم پر مخالف قوم نے دست درازی نہیں کی، حالانکہ ان کا ارادہ تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو روک دیا۔ اب تمہیں چاہیے کہ اللہ سے ڈرو اور مومنوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح بنی اسرائیل سے بھی پختہ عہد لیا تھا۔ انہیں فرمایا تھا کہ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رسولوں پر ایمان لانا، قرض حسنہ دینا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے گا اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں اور جہاں تم ہمیشہ کے لیے رہوگے۔ اس کے بعد بھی اگر تم نے کسی نے کفر کیا تو وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے بد عہدی کی، بد شکلی کی اور عہد کو توڑ ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کیا اور ان کے دل سخت کر دیے۔ اب ان کا یہ حال ہے کہ جب انہیں موقع ملتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے کلمات میں تحریف کر ڈالتے ہیں۔ جو ہدایات انہیں دی گئی ہیں ان کا اکثر حصہ تو یہ بھول ہی گئے ہیں، اور ماں سوائے چند آدمیوں کے ان میں سے سارے جو ہیں وہ خیانت دار ہیں، دھوکہ دینے والے ہیں۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں درگزر کیجئے، انہیں معاف کیجئے اور ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی طرح جس طرح یہود سے اللہ تعالیٰ نے پختہ عہد لیا اس طرح انہیں سارا سے بھی لیا، لیکن انہوں نے بھی کیا کیا، انہوں نے بھی یہود والی سرکشیاں کی، بد عہدیاں کی۔ انہیں جو کتاب میں ہدایات دی گئی تھیں اکثر حصہ تو انہوں نے ان کا بھلا دیا، جس کے نتیجے میں انہیں کیا ہوا کہ آپس میں ان کے کینہ اور دشمنی اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی۔ اب کیا قیامت یہ لوگ آپس میں لڑتے جھگڑتے مرتے رہیں گے۔ ان قریب اللہ تعالیٰ انہیں بتا دے گا کہ وہ دنیا میں کیا کرتوتیں کرتے رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہل کتاب سے مخاطب ہوتے ہوئے کہ تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا ہے، تمہاری ان باتوں کی وضاحت کر دیتا ہے جو تم کتاب میں چھپا جاتے تھے اور بہت سی باتیں چھوڑ بھی دیتا ہے۔ اب تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی اور ایسی واضح کتاب آ چکی ہے، اس کے باوجود اگر تم انحراف کرو گے تو اس کا نتیجہ بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 16 سے لے کر آیت نمبر 20 تک ہے، تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم۔ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سلامتی کی راہیں دکھاتا ہے جو اس کی رضا کے پیچھے چلتے ہیں، اور انہیں اپنے اذن سے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے اور سیدھی راہ کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ اپنی پچھلی بات کو ہی کنٹینیو کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک رسول تمہاری طرف آ چکا ہے جو تمہیں ان باتوں کی وضاحت کرتا ہے جو تم اپنی کتاب میں چھپا دیتے تھے۔ کئی باتیں تو وہ چھوڑ بھی دیتا ہے اور کئی باتیں تمہیں بتا دیتا ہے، اور اب تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشن واضح کتاب آ چکی ہے، یعنی قرآن پاک، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ لوگوں کو سلامتی کی راہیں دکھاتا ہے، اور جو اس کی رضا کے پیچھے چلتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں گمراہیوں کے اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے اور سیدھی راہ کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ آیت نمبر 17۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم قل فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یخلق المسیح ابن مریم وامہ ومن فی الارض جميعا وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما یخلق من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ یقیناً وہ لوگ کافر ہیں جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے۔ آپ ان سے پوچھئے کہ اگر اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم کو اور اس کی والدہ کو اور جو کچھ بھی زمین میں ہے ان سب کو ہلاک کر دینا چاہے تو کس کی مجال ہے کہ وہ اللہ کو اس کے ارادے سے روک سکے؟ اور جو کچھ آسمانوں، زمین اور ان کے درمیان ہے سب اللہ ہی کی ملکیت ہے، اور جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔
نصارہ کیا کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ کافر لوگ عیسائی یا نصارہ ہیں جنہوں نے عیسیٰ کو رب بنا بیٹھے ہیں۔ ان کے لیے گمراہی کی کئی راہیں پیدا ہو گئی ہیں۔ ایک فرقے نے جو ہے وہ تو یہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جسم میں حلول کر گیا، لہٰذا وہ اللہ تعالیٰ کا عین ہے، یہ عین اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور سیدہ مریم دونوں کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے تو پھر اللہ کے مقابلے میں ان لوگوں کو کون بچانے والا ہے؟ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور مالک کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنی ملکیت کی چیز جسے چاہے تصرف کرے، جسے چاہے تباہ کرے، جسے چاہے آباد کرے۔ آیت نمبر 18 وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما وإلیہ المصیر۔ یہود اور نصارہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں۔ آپ ان سے پوچھئے کہ اگر یہی بات ہے تو پھر وہ تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا کیوں دیتا ہے؟ بلکہ حقیقت یہی ہے کہ تم بھی ویسے ہی انسان ہو جیسے اس نے دوسرے انسان پیدا کیے ہیں۔ وہ جسے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اس کی ہی ملکیت ہے اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ آیت نمبر 19 یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسول ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر ونذیر واللہ علی کل شیء قدیر۔ اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارا رسول اس وقت آیا اور احکام کو واضح طور پر بیان کر رہا ہے جبکہ رسولوں کی آمد کا سلسلہ بند ہو چکا تھا، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس تو کوئی خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا آیا ہی نہ تھا۔ لو، اب تمہارے پاس بشارت دینے والا اور ڈرانے والا آ چکا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بنی اسرائیل میں بیک وقت ایک ہی زمانے میں بہت سے انبیاء مبعوث ہوتے رہے، دینی قیادت بھی انہی کے پاس ہوتی اور دنیاوی بھی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد انبیاء کی جو بعثت ہے اس کا سلسلہ ختم ہوا اور مسلسل 600 سال تک بند رہا۔ اس کے بعد نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے۔ یہود اس نبی کے انتظار میں رہا کرتے تھے اور مشرکین سے کہا کرتے تھے کہ جب نبی آخر زمان آئے گا تو ہم اس کے جھنڈے تلے جمع ہو کر تم پر فتح حاصل کریں گے۔ مگر جب نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو یہود نے انہیں دی ہوئی بشارات کے مطابق ٹھیک طرح سے پہچان لیا، پھر صرف اس بنا پر آپ کی نبوت کا انکار کر دیا کہ آپ بنی اسرائیل میں سے نہ تھے۔ انہی یہود کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ جس بشیر و نذیر کا تمہیں انتظار تھا وہ آ چکا ہے، اب تمہارے پاس کوئی عذر باقی نہیں ہے، لہٰذا اب اگر تم اس سے انکار کرو گے تو خوب سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس جرم کی سزا دینے پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے۔ یہود کی طرح نصارہ کو بھی نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار تھا اور ان کا خیال یہ تھا کہ وہ نبی ہم میں سے ہوگا اور ہم اس کے ساتھ مل کر یہود سے بدلہ لیں گے۔ پھر جب ان کی یہ آرزو پوری نہ ہو سکی تو ان میں سے بھی اکثر نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالف ہو گئے۔ آیت نمبر 20 وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا، جبکہ اس نے تم سے کئی نبی پیدا کیے اور کئی بادشاہ بنائے اور تمہیں وہ کچھ دیا جو اقوام عالم میں سے کسی کو نہ دیا تھا۔ بنی اسرائیل کے جو انبیاء ہوتے تھے وہ بادشاہ بھی ہوتے تھے
بنی اسرائیل مصر میں نہایت ذلت اور غلامانہ زندگی بسر کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تو انہیں عظیم سلطنت بھی عطا فرمائی۔ مصر اور اس کے گرد و نواح کے ممالک میں آپ ہی کی فرمانروائی تھی۔ اس زمانے میں بنی اسرائیل کو عزت سے زندگی بسر کرنا نصیب ہوئی اور دینی اور دنیاوی قیادت سب کچھ ان کے ہاتھ میں تھی، لیکن بعد میں اپنی نافرمانیوں کی بنا پر وہ عزت ان سے چھین لی گئی۔ یہاں تک کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جس وقت مبعوث ہوئے تو بنی اسرائیل مصر میں لاکھوں کی تعداد میں ہونے کے باوجود فرعون کے تحت محکومانہ اور نہایت ذلت کی زندگی گزار رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام آئے تو انہوں نے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلائی، اور اس دور میں بنی اسرائیل کے یہ غلامانہ ذہنیت رکھنے والے لوگ حاکم قوم کی دیکھا دیکھی گوسالہ پرستی میں مبتلا ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ قصور بھی معاف کر دیا۔ پھر ان میں سیدنا داؤد اور سیدنا سلیمان مبعوث کیے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے بادشاہی بھی عطا کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں جو ہے فرعون کی غلامی سے نجات دلائی، لیکن پھر بھی ان کے ذہنوں میں اب تک بچڑے کی جو محبت ہے وہ محبت گرد کر چکی تھی، جیسی کہ محبت اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے ان کے دلوں میں بچڑے کی تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ان کا یہ قصور معاف کر دیا اور ان میں سیدنا داؤد اور سیدنا سلیمان علیہ السلام مبعوث کیے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے بادشاہی بھی عطا کی۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔